السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا سے ایک اور بہت بری خبر، اس دفعہ راجستھان کے علاقے جے پور سے ایک بچہ محمد اقبال، جوان، بالکل اپنی جوانی کو چھو رہا، مار دیا گیا۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا رات کو 10 بجے جب وہ اپنے نانی یا دادی کے گھر سے واپس آ رہا تھا، اور جب وہاں پر ایکسیڈنٹ کے بعد اسے پوچھا گیا کہ تیرا نام کیا ہے، تو اس نے بتایا میرا نام ہے اقبال۔ اس کا نام محمد اقبال تھا۔ اقبال نام سننا تھا کہ جو قریب لوگ موجود تھے انہوں نے ڈنڈے لے کر اس کے اوپر دوڑے اور اس کو مارنا شروع کر دیا، اور لوہے کے سریے سے اسے مارا گیا۔ نتیجتاً وہیں پر آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ موب جس نے یہ دہشت گردی کی ہے راجستھان جے پور میں، وہ اس میں ایک عورت بھی تھی۔ سوچے ان نیتاؤں نے کتنا زہر بھر دیا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ اب عورتیں بھی ڈنڈے لے کر دھرم کے نام پہ لوگوں کو مارتی پھر رہی ہیں۔ یہ ناریاں ہاتھ میں نار لیے پھر رہی ہیں، نار کہتے ہیں عربی میں آگ کو، آگ لیے پھر رہی ہیں یہ ناریاں۔ اتنے دماغ جوانوں کے انہوں نے زہر بھر دیے ہیں کہ اب وہ گلی محلے میں دھرم کے نام پہ لوگوں کو مارتے پھر رہے ہیں۔ یہ بچہ، جوان بچہ، پتہ نہیں کتنی دیر سڑک پہ لہو لہان پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ پھر کوئی پولیس کی گاڑی گزری ہے سمتھنگ لائک دیٹ، اینڈ ہی واز کیریڈ ٹو دا نیئرسٹ ہاسپٹل، جسے قریبی ہسپتال لے کے جایا گیا۔ آئی مین ون تھنگ آفٹر انادر۔ اس راجنیتی نے، اس نفرت بھری راجنیتی نے ہندوستان کی لٹیا ڈبو دی ہے۔ تم کیا مارس پہ جانے کی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو دھرتی کے اوپر انیائے پہ انیائے کیے جا رہے ہو۔ مارس پر تو تب جاؤ جب اپنے ہاں تو نیائے کر لو۔ لوگوں کے خون سے ہولیاں کھیلتے ہو اور مارس پہ، چاند پہ جانے کی بات کرتے ہو۔ شرم سے ڈوب مرو۔ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کو تحفظ نہیں دے پا رہے ہو، اور باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہو کہ امیزون کے سب سے بڑے زیادہ کنزیومرز ہمارے ملک میں ہیں، اور گوگل کو چلانے والا کون ہے؟ ایک ہندوستانی ہے۔ تو ہندوستان سے نکلا، اس گٹر سے نکلا جو تم نے بنا دیا ہندوستان کو، تو کچھ کر پایا؟ وہیں رہتا تو شاید اسی کا وہ بھی حصہ بن جاتا، وہ بھی کسی کو مار رہا ہوتا۔ تم نے تو پورے ملک کا، پوری دیش کا ستیہ ناش مار دیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن پہلے کبھی سننے میں بھی نہیں آتے تھے ایسے واقعے۔ اس علاقے میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے آس پاس چونکہ رائٹس ہو رہی ہیں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، اور اس کو آف کورس یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کیش کریں گی اس کو۔ الیکشنز آ رہے ہیں۔ 14 سال کی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا یہ لڑکا آفتاب، اور اقبال، اور اپنے فیملی کا میں سب سے بڑی اولاد، اس کی والدہ کا تو رو رو کر حال برا ہو۔ کیوں نہ ہو یار؟ بچوں کو اس لیے تو پیدا کر کے جوان نہیں چڑھاتے نا کہ انہیں کوئی آ کے اس طرح رات کو مار جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس شہید کے درجات کو بلند فرمائے۔ شہید ہوا ہے اسے مارا گیا ہے، یہ انوسنٹ تھا، اسے قتل کیا گیا ہے، اور رائٹس ہو رہے ہیں تو مسلمان آف کورس ان کی دکانیں نہ جل جائیں، بازار بند ہیں، ہر چیز اوپر کی طرف بہت گئی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس موب کے خلاف آف کورس جے پور پولیس نے 15 لوگوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، حراست میں رکھا ہے، اور ان کے اوپر چارجز لگائے ہیں، مرڈر کے چارجز ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں نا، دفعہ 143 لگی ہے ان لافل اسمبلی، دفعہ 148 لگی ہے ان کے اوپر، رائٹنگ کی دفعہ لگی ہے، پھر دفعہ 302 لگی ہے، مرڈر کی دفعہ لگی ہے، پھر دفعہ 323 لگی ہے جو والنٹریلی کازنگ ہرٹ، یعنی والنٹریلی کسی کو نقصان پہنچانے کی دفعہ ہوتی ہے، اور پھر دفعہ 341 بھی لگی ہے کہ رانگ فل ریسٹرینٹ کی دفعہ بھی لگی ہے، اور یہ تمام دفعہ انڈین پینل کوڈ کے تحت ان پہ لگائی گئی ہیں۔ اور سید عبد المجید جو اس بچے کے والد ہیں،
وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا پہلی اولاد تھی، اور اس کے جو جن لوگوں نے اسے شہید کیا ہے انہیں نہ صرف اریسٹ کیا جانا چاہیے، ان پہ مقدمے کورٹ میں چلنے چاہیے، اور ان سب کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو AIMIM ہے، یعنی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، انہوں نے بھی اپروچ کیا اس فیملی کو، اور انہوں نے کہا ہے بالکل آپ کی مانگیں بالکل ٹھیک ہیں، اور کاشف زبیری جو ایک لا پریکٹیشنر ہیں اس حصے میں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں AIMIM کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی طرف سے جو لیگل ہیلپ پاسبل ہو وہ بھی دیں گے۔ حکومت اب بڑھتے ہوئے حالات جو خراب ہو رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے 50 لاکھ کے چیک کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہم ایک جاب بھی آفر کریں گے اس کے چھوٹے بھائی کو، محمد عدنان نام ہے چھوٹے بھائی کا، جب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اسے جاب مل سکے۔ اور ایک عجیب آؤٹریج مچا ہوا ہے، یعنی ابھی پیسے سے اور اس طرح کی آفر سے چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ فس کریٹ ہو گیا ہے۔ انبلیویبل۔ کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک ایکسیڈنٹ، اس میں اقبال کو تو مار دیا، جس سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اسے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ایک ہندو تھا، راہل نام تھا اس کا، تو اسے چھوڑ دیا۔ تو اس کا اور کیا نتیجہ نکالے سوائے اس کے کہ دھرم کے نام پہ آپ نے اپنے ہی ملک کے ایک ناگرک کو مار دیا، اپنے ہی دیش کے ایک ناگرک کو مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ شرم سے ڈوب مرو یار، شرم سے ڈوب مرو۔ یہ طاقت کا تم ادھر ادھر شو بازیاں کرتے ہو، یہ طاقت ہے تمہاری؟ کتنی بڑی فوج بنا لو، کتنی بڑی بڑی پھلانگیں مار لو، زمین سے نکل جاؤ، اتنی بڑی ناانصافی تمہارے اپنے ملک میں ہو رہی ہے، تو یہ اتنی بڑی فوج کا تم نے اچار ڈالنا ہے؟ یہ فوج اتنی بڑی جو بنائی ہوئی ہے، اس کا اچار ڈالنا ہے تم نے؟ کیا کرنا کیا ہے جب اپنے ملک کے اندر تحفظ نہیں پرووائڈ کر پا رہے ہو اپنے شہریوں کو؟ کیا کرو گے اس کا؟ یہ تو بس شو بازی ہے، پھر شو بازی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اتنے کم پیسوں میں ہم مارس پہ چلے گئے، ہم چاند پہ چلے گئے، ہم فلاں جگہ چلے گئے، کیا مطلب کیا اکھاڑ لیا چاند پہ جا کے، مارس پہ جا کے، ادھر ادھر جا کے؟ واٹس دا پوائنٹ؟ اگر تمہارے اپنے ملک میں ناانصافی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ لوگ سیف اینڈ سیکیور فیل نہیں کر رہے، اور یہ پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، کہیں نہ کہیں یہ انسیڈنٹس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور تم خود اس کو ہوا دے رہے ہو، اور تم خود اس کو بڑھاوا دے رہے ہو، اس لیے تو بڑھ رہے۔ اگر روک تھام کرنا چاہو تو ہو سکتی ہے روک تھام، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح کو، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے، اور اس کے درجات کو بلند فرمائے، اور ماں باپ کو، لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔